اس پورے نظام کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، تہو بالا کرنے کے لیے دور خلاف سمجھنا ہے تو اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پوری بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کام حضرت عثمان کے دور میں شروع ہو گیا تھا، جو پھر سن 61 ہجری میں کربلا میں آ کر دشمن پوری طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ یہ سارا ایک سازش تھی، یہ تانے بانے بنے گئے کہ اسلام کو کس طرح کمزور کیا جائے۔ تاریخ اسلام میں نبی کریم علیہ السلام کے بعد دوسری بڑی شخصیت عمر فاروق اعظم کی ہے، جن کا دور خلافت مثالی دور خلافت ہے۔ اسلام اس قدر پھیلا کہ سلطنت اسلامیہ 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ 30 ممالک تھے جو حضرت عمر نے فتح کیے تھے، 30 ملک حضرت عمر نے فتح کیے تھے۔ عالم کفر تو لرز اٹھا تھا، عالم کفر کانپ اٹھا کہ اگر عمر نے فتوحات کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اگر اس کو نہ روکا گیا تو پھر پوری دنیا میں ایک ہی دین ہوگا، دین اسلام۔ اس لیے سازشیں کی گئیں، اندر سے ہی غلط فہمیاں پیدا کی گئی، نظام کو خراب کرنے کی کوشش۔ اب حضور نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت کتنے سال رہے گی؟ 30 ایئرز، 30 سال میرے بعد خلافت ہے۔ اس کے بعد خلافت کی بساط لپیٹ دی جائے گی، پھر بادشاہت آئے گی، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ 5ویں خلیفہ راشد۔ میرے نزدیک میرے جذبات یہ ہیں، میں نے جہاں تک قرآن و حدیث کا گہرا مطالعہ کیا، ادوار خلافت راشدہ کو پڑھا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس امت کے محسن اعظم حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں، جو ملت اسلامیہ کے وہ رجل عظیم ہیں کہ جن کا دور خلافت کتنا ہے؟ 6 مہینے۔ سارے بولے کتنا ہے؟ گرمی بہت ہے، مجھے بھی پتہ ہے، میں کبھی آپ کو بولنے کی تکلیف نہیں دیتا، جب ضروری سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ بولیں گے نہیں آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی۔ صرف 6 مہینے دور خلافت ہے۔ اقتدار سے جو چمٹتا ہے وہ چھوڑتا ہے اقتدار، لیکن اس خاندان کی قربانیاں ہر تاریخ کے ہر موڑ پر، آل رسول اور خانوادہ نبوت کی آپ کو قربانیاں نظر آئیں۔ 6 مہینے صرف خلافت رہی، اس کے بعد خلافت سے دستبردار ہو گئے، خلافت کو چھوڑ دیا، ریزائن کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سنبھال لو اس تخت کو۔ حضور کی حدیث بھی پوری ہونی تھی کہ میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی۔ آپ کے جب 6 مہینے کا دور خلافت کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا، تو آپ نے ریزائن کر دیا، ادھر 30 سال پورے ہو گئے۔ 30 سال
اب اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ کا قیامت تک آنے والے ہر مومن کے لیے بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے خلافت چھوڑی، تخت چھوڑا، اقتدار چھوڑا، حکومت چھوڑی۔ اگر وہ دستبردار نہ ہوتے تو ایسی خون ریزی ہوتی کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں قتل ہوتے، لاکھوں لوگوں قتل ہوتے۔ آپ نے جو ریزائن دیا، کسی نے مجبور کر کے ریزائن نہیں دیا، اس پر کے پس منظر میں میرے آقا کی ایک حدیث ہے۔ میں جب بھی کسی پہلو کو بیان کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے قرآن سے رجوع کرتا ہوں، پھر اس کے بعد حدیث سے رجوع کرتا ہوں۔ اگر آپ اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ہسٹری اور تاریخ کی طرف اگر آئیں گے تو قدم قدم پر گمراہ ہونے کا خطرہ رہے گا۔ اگر قرآن حدیث کا دامن تھامے رکھیں گے اور پھر تاریخ کو دیکھیں گے تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ بڑے غور سے یہ حدیث سنے واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے۔ ہمارے لوگوں کا ذہن اس قدر خراب ہو گیا ہے کہ بیان کرنے والا ٹیپ ریکارڈر کا کام کرے، بٹن دبائیں اور شہادت شروع ہو جائے۔ اصل بات تو وہ سمجھنے والی ہے کہ اتنا بڑا سانحہ، اتنا ظلم تاریخ میں کہیں ہوا جو کربلا میں ہوا؟ مجھے بتاؤ 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور تھا؟ واقعہ کربلا کو اگر سمجھنا ہے، حقائق کی نقاب کشائی کرنی ہے، کوئی دشمن اپنے دشمن کے 6 مہینے بچے کو اس بے دردی سے ذبح نہیں کرتا، جان سے نہیں مارتا جس سفاکانہ اور ظالمانہ طریقے سے سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر اور لخت جگر علی اصغر کے گلے میں تیر مارا۔ آپ مجھے بتائیں کہ 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہوتا ہے؟ تو پھر سوچیں کہ تاریخ میں جو ظلم کی عظیم داستان رقم کی یزید بدنہاد اور بدبخت نے، اس کا پس منظر پیش منظر کیا ہے؟ یہ سارے معاملات کیوں پیش آئے؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ 6 مہینے کی خلافت سے دستبردار ہوتے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ۔ چھوڑ دی خلافت، ادھر 30 سال پورے ہو گئے، خلافت کی بساط تو لپیٹ دی گئی، خلافت ختم ہو گئی، اب ملوکیت شروع ہو گئی۔ ملوکیت کہتے ہیں بادشاہت کو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کاتب وحی، یہ 20 سال حکمران رہے، لیکن اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ یہ خلیفہ نہیں ہے، یہ بادشاہ ہے۔ اور یہ کتنا عرصہ بنتا ہے، ان کا اقتدار کتنا طوالت پکڑ گیا۔ 20 سال حکمران رہے، 20 ایئرز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ حکمران رہے، بادشاہ رہے، اور اس 20 سال میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ یہ ایک تاریخی بات ہے۔ امام حسن مجتبیٰ ہیں، سیدنا امام حسین ہیں، لیکن 20 سال تو کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی خون ریزی نہیں۔ 20 سال گزر گئے۔ 20 سال کے بعد جب امیر معاویہ کا انتقال ہوتا ہے سن 60 ہجری میں، سن 60 ہجری میں، یزید بدبخت جو یزید بن معاویہ تخت پہ آ کے بیٹھا، خلافت تو حضرت امام حسن مجتبیٰ پہ ختم ہو گئی تھی،
یہ بادشاہ بن کے بیٹھا، مطلق الانام حکمران، جو مرضی کرتا پھرے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بادشاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو مرضی کرے، اس کے کسی ڈسیزن کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ سعودی عرب میں وہاں کنگڈم ہے، کنگڈم بادشاہت۔ یزید بدبخت کیا جھگڑا تھا امام حسین کے ساتھ، غور سے سن لو۔ جیسے ہی یزید تخت نشین ہوا، اس نے آتے ہی پہلا آرڈر یہ جاری کیا، گورنمنٹ کا سرکاری آرڈر جاری کیا، نماز کی پابندی ختم، نماز کی پابندی ختم، شراب خانے، جوا خانے کھول دیے گئے، یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے کہ سوتیلے بہن بھائی کے نکاح کو یزید نے جائز قرار دے دیا۔ سوتیلے مترے جسے کہتے ہو، بہن بھائی کے نکاح کو اس نے حدود اللہ کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ 20 سال حضرت امام حسین، امام حسن خانوادہ نبوت اس لیے نہیں باہر نکلا، میدان میں آیا کہ حدود اللہ کو پامال نہیں کیا گیا۔ جیسے یزید آیا، اس نے آتے ہی حدود اللہ کو پامال کیا، شریعت کی حدوں کو توڑا۔ وہ خلافت جو خلافت علی منہاج نبوت ہے، جس کی بنیاد سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رکھی تھی، جسے لوگ ریاست مدینہ کہتے ہیں، یہ سلطنت مدینہ، سلطنت مدینہ یہ نظام حکومت تھا جسے نظام خلافت کہا جاتا ہے۔ اسلام میں تو جمہوریت ہے نہیں، نظام خلافت ہے، اور وہ قائم کرنے والے ہمارے نبی کریم علیہ السلام ہیں۔ لیکن بنو امیہ کے خاندان کا یہ بدبخت شخص یزید جیسے ہی تخت پہ آیا، اس نے دین کی حدوں پہ حملہ شروع کر دیا۔ پوری دنیا کے مسلمان حیران اور پریشان ہو گئے۔ اس نے اچھا اقتدار میں آیا ہے کہ آتے ہی اس نے ہاتھ ڈالا ہے نبی کریم کی دین پر، شریعت کو ہاتھ ڈالا ہے، تو پوری دنیا میں اضطراب پھیل گیا، تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ سوچنے لگے اب کون ہے جو اس بے لگام کو لگام ڈالے، جو اس بے لگام کو لگام ڈالے، جس کا ہاتھ حدود اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اس ہاتھ کو روکے، جو قدم شریعت کی پامالی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان قدموں کو روکے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک ہی شخصیت ہے، ان کا نام ہے حسین ابن علی۔ یہ ہے کربلا کی ابتدا، اور یہ بات بڑے غور سے سمجھنے والی ہے۔ آپ صرف یہ سننا چاہتے ہیں کہ تلوار کیسے لگی، نیزہ کیسے لگا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کوئی کافر نہ تھے۔ امام حسین کو شہید کرنے والے عالم کفر سے نہ تھے، وہ مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے۔ میرے لفظوں کو نوٹ کرنا، کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے۔ مسلمان ہونے کے، نمازی ہونے کے، آذانیں بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے۔ یہی تو تاریخ اسلام کا بڑا ہی دردناک پہلو ہے کہ یہودیوں نے امام حسین کو شہید نہیں کیا، صہیونیوں نے، نصرانیوں نے، یہود و نصارہ نے
امام حسین اور آل رسول کو شہید نے کیا۔ شہید کرنے والے کون تھے؟ نمازی۔ شہید کرنے والے۔ اور آپ کی زبان میں بات کروں، غصہ نہ کرنا، اگر کریں گے تو میرا بگاڑ کچھ نہیں لیں گے، کیونکہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ آپ کی زبان میں جو بولی آپ دکانوں پہ بیٹھ کے بولتے ہیں، وہ جی کلمہ گو مسلمان ہے۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے قرآن حدیث کا دامن تھام کے کہتا ہوں، میرے سخی لجپال حسین پاک کو شہید کرنے والے کلمہ گو مسلمان تھے۔ اس لیے آج جو ان کے طرفدار ہیں، قاتلان حسین کے جو طرفدار ہیں، جو یزید کی حمایت میں بولتے ہیں یا یزید کی تعریفیں کرتے ہیں، جو اس کے حامی ہیں، غور سے سن لیں، یہ وہ لوگ تھے، ان کی نسل میں یہ لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا۔ ادھر امام حسین کے لشکر میں بھی اذانیں ہو رہی تھیں، یزیدی لشکر میں بھی اذانیں ہو رہی تھیں۔ آپ کہتے ہیں کلمہ کو مسلمان۔ امام حسین پاک کو جو شہید کیا، کلمہ گوؤں نے کیا، نمازیوں اور حاجیوں نے شہید کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے وہ کہتے تھے کہ اس کا کیا تعلق سیاست سے؟ غور سے آج میری بات سننا، اس کا کام ہے نکاح پڑھے۔ امام حسین کا کام کیا ہے؟ نکاح پڑھائیں، جنازہ پڑھائیں، دعائیں مانگیں، جمعے پڑھائیں، نمازیں پڑھائیں، عیدیں پڑھائیں۔ انہاں دا کی کام سیاست نہ۔ وہ سیاست تو کرنے آئے نہیں تھی، لیکن لوگوں نے سمجھ لیا، لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید یہ اقتدار چاہتے ہیں۔ اس لیے آج بھی یزید کے پیروکار، میں ہلکا لفظ بولتا ہوں، کسی کو تکلیف دینے کے لیے تیار نہیں، نہ میرا یہ شیوہ اور طریقہ ہے۔ یزید کے طرفدار میں ضرور کہوں گا، یزید کے طرفدار آج بھی دکانوں پہ بیٹھ کر بک بک کرتے ہیں کہ وہ تو اقتدار کے لیے گئے تھے، وہ تو حکومت کے لیے گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ذاکر نائک بہت اسکالر ہے، پڑھا لکھا ہے۔ یہ تمہارا اسکالر اور پڑھا لکھا کہتا ہے اور بکتا ہے، کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی، جسے آپ ذاکر نائک کہتے ہیں، میں تو اسے کچھ اور کہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے دو شہزادوں کی۔ لو بتاؤ، کوئی مقابلہ ہے یزید کا حسین پاک سے؟ وہ برابر لا کے کھڑا کر دیا۔ ایسے ہی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر شہریار ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، پاکستان کے بڑے قابل فخر ڈاکٹر ہیں، ماہر امراض قلب ہے، ان کا ایک نمایاں نام ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ ڈاکٹر۔ وہ بھی محلے میں ڈسپینسر جو ٹیکے لگاتا ہے وہ بھی، یہ برابر ہے۔ جس سے شام کو آپ میتھی کو بال کا انجیکشن لگوانے جاتے ہیں، وہ بھی لے جو کڑی نو ڈاکٹر کو، شہریار کو چیک کرانا تب بھی، اور ڈاکٹر کو ٹائم لیا جائے، لوگ فرق نہ سمجھ سکے۔ واللہ العظیم میں قرآن حدیث کا دامن تھام کے کہتا ہوں، میرے سخی لجپال حسین پاک نہ اقتدار کے لیے گئے تھے، نہ حکومت کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ میرے نانا کی قائم کی ہوئی خلافت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، نظام خلافت کو فضاؤں میں بکھیرا جا رہا ہے، تو نانے کے دین کو بچانے کے لیے حسین پاک پھر میدان میں آ گئے۔
کیوں خروج؟ اسے کہتے ہیں خروج، نکلنا، حکومت کے خلاف، اقتدار کے خلاف آواز بلند کی امام حسین۔ کیوں نکلے تھے؟ لوگوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ میں تو کربلا شریف اور النجف الاشرف زیارات کر کے آیا ہوں، میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، عجائب گھر میں آج بھی مخطوطات محفوظ ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اے حسین ابن علی، اگر آپ آج نہیں نکلیں گے، یہ تو بدبخت کہتے ہیں انہاں دا کام ہے نمازاں پڑھانا، یہ جمعے پڑھانا، نکاح پڑھانا، ختم پڑھنا، یہ کہڑے کماں چ پی گئے؟ آج لوگ یہ کہتے ہیں۔ امام حسین ان سے لوگوں نے کہا کہ اگر قیامت کے دن سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں، جب دین پہ حملہ ہوا تھا، نظام خلافت پہ ڈاکہ ڈالا گیا، تو تم کہاں سوئے ہوئے تھے؟ لوگوں نے کہا ہم یہ جواب دیں گے کہ ہم نے اپنا قائد، اپنا لیڈر، اپنا رہنما حسین کو بنایا، مگر حسین نہیں نکلے، ہم نے تو آپ کے نانا جان سے آپ کی شکایت لگا دی۔ اب حسین فرمانے لگے کہ اب اتمام حجت ہو گئی، پوری دنیا کو علم ہو گیا کہ حسین، اس کو ممبری کی کیا ضرورت ہے، اس کے پاس تو نانے کا ممبر ہے۔ جنت کے وارث ہیں۔ صحابہ کے بڑے مجمع میں کہا لوگوں، اس کو اقتدار اور حکومت، ایم این اے، ایم پی اے بننے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ جو خود رسول اللہ کے ممبر پہ ہے، وہ اس لیے آتا ہے کہ دین کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں اسمبلی میں جا کر ان کی کم از کم روک تھام تو کر سکے، ان کو کوئی روکنے والا تو ہوگا۔ یہی سبق کربلا سے ملا کہ حضرت امام علی مرتبت نے کہا کہ چلیے پھر اب میں نکلتا ہوں، مجھے اگر نانا جان نے پوچھا کہ حسین، دین کی پامالی تیری آنکھوں کے سامنے ہو رہی تھی، تم خاموش بیٹھے رہے، فرمایا اب میں نہیں رکوں گا، نہیں، بچوں کو بھی لیا۔ ایمان سے بتاؤ، ایمان سے میں ایک لمحے کے لیے آپ کو موقع دیتا ہوں، اس مسجد میں بیٹھنے والا ہر شخص سوچے کہ آپ کی بازار میں کسی سے لڑائی ہو جائے، خدا نہ خواستہ کسی سے لڑائی ہو جائے، عورتوں کو لے کے جائیں گے؟ ہاں جی، 6 مہینے کے بچے کو لے کے جائیں گے؟ اگر امام حسین جنگ کے لیے گئے ہوتے کہ اقتدار پہ قبضہ کرنا ہے جیسے لوگ کہتے ہیں، وہ ذاکر کہتا ہے کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے، اگر یہ ہوتی تو میں نوجوانوں تم سے سوال کرتا ہوں، کسی میرے نوجوان بیٹے کا خدا نخواستہ کالج میں، یونیورسٹی میں کسی سے جھگڑا ہو جائے، وہ بہنوں کو لے کے جائے گا، بیٹیوں کو لے کے جائے گا، پھوپھیوں اور چچاؤں کو لے کے جائے گا؟ پھر شرم کرو، کلمہ پڑھ کے کہتے ہو، نوازیں پڑھ کے کہتے ہو حسین اقتدار کے لیے گئے تھے۔ واللہ العظیم، واللہ باللہ تاللہ، میں قرآن و حدیث کا دامن تھام کے کہتا ہوں، حسین صرف اس لیے گئے تھے اسلام بچ جائے، دین بچ جائے، نانے کی شریعت بچ جائے، اس لیے عورتیں بھی، بچے بھی سب صاف نکلے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ سے نکلے، گورنر تھا ولید مدینہ شریف کا، اس نے کہا حسین 2 راستے ہیں تمہارے پاس، میرے پاس آرڈر ہیں، گورنمنٹ کے آرڈر ہیں، آج ڈی ایس پی بھی
جب بات کرتا ہے تو اسی لہجے میں بات کرتا ہے. اس نے بھی اسی لہجے میں بات کی. اس نے کہا ہوں دسو جیل جانا جائے یا گل مننی جائے؟ ایتھی ہتھ گڑیاں لا کے تم تھانے ڈک چھڑنا تو پھر ننکانے دی جیل دیاں ہواواں کھاؤ گے جا کے. ڈراتے دمکاتے ہیں. حسین پاک سے بھی یہی ہوا. انہوں نے کہا دو راستے ہیں، یا یزید کی حکمرانی کو تسلیم کریں، یہ سیاہ کر رہا ہے سفید کر رہا ہے، یہ ہے اصل بات. شاہکوٹ والوں یہ ہے اصل بات. انہوں نے کہا یہ یزید سیاہی کرے سفیدی کرے، آپ چپ رہیں، نمازیں پڑھائیں، جمعے پڑھائیں، نکاح پڑھائیں، جنازے پڑھائیں، خاموش ہو جائیں، جو کرتا ہے کرنے دیں، پھر آپ سلامتی سے بیٹھے رہیں. اگر آپ بولے نا دین کی پامالی کے خلاف اگر آواز اٹھائی تو پھر یزید کا آرڈر بڑا سخت ہے. ایس ایچ او بھی کہتا ہے مولوی صاحب آرڈر بڑا سخت آیا، اتو آیا آرڈر. میں کہا جی کی آرڈر ہے؟ انہوں نے کہا ہتھ کڑیاں لا کے جیل بھیجو. میں نے کہا یہ تو سستا سودا ہے، تو کوئی مہنگا نہیں. حسین سے بھی کہا گیا کہ آرڈر بڑے سخت ہیں. کہا کیا آرڈر ہے؟ انہوں نے کہا یا بیعت کرو یا آج کی زبان میں اسے ووٹ بھی کہہ سکتے ہیں. حسین یزید کو حکمران مان لو، اگر نہیں مانتے نا پھر اوپر سے آرڈر ہے. میں کتابوں میں دکھاتا ہوں. انہیں کہا میں نے اتو آرڈر آیا ہے، اتو. میں کہا آسمانہ تو آیا، اتو آرڈر آیا. کہتے نہیں دمشق سے آیا، دمشق سے. کس کا آرڈر؟ یزید کا آرڈر. حسین بیعت کرتا ہے تو ٹھیک ہے. اس نے کہا، حسین نے کہا تو نے سمجھا ہی نہیں، میری رگوں میں نانے کا خون ہے. میں نے خاتون جنت کا دودھ پیا ہے. میں نے اپنے نانا کے لعاب دہن کو چاٹا ہے. میں نے دودھ پیا ہے زہرا پاک کا. میں نور نظر ہوں حیدر کرار کا. اس نے کہا انج پاویں ہو جائے تو پاویں انج ہو جائے. انہوں نے کہا میں دین کی پامالی پہ حسین خاموش نہیں رہ سکتا. مشورہ ہوا، مدینہ شریف چھوڑا. وہ اپنا وطن چھوڑتا ہے؟ چھوڑایا یزید نے. مکہ شریف آئے، مکہ شریف سے کوفہ گئے. آل کوفہ نے کہا کہ آپ تشریف لے آئیں، کچھ حل کریں، دین بچا لیں. لو جی اتنی سی بات ہے. ٹوٹل 72 شہید ہوئے کربلا میں. نفوس قدسیہ کتنے؟ 72 شہید ہوئے. ذرا سنتے جانا تاریخ کربلا اور واقعات کربلا. میں بھی سننا چاہتا ہوں، میں بھی آنسو بہانا چاہتا ہوں، کیونکہ دل کو چین ملتا ہے جب ان ہستیوں کا ذکر آتا ہے. لیکن یہ بھی تو سوچو اتنی بڑی قربانیاں کیوں دیں؟ کیا وجہ تھی؟ صرف 72 بندے لڑنے کے لیے کتنے بندے آئے؟ 22,000. نوجوانوں ذرا غور کرنا، جو کالجوں یونیورسٹیوں میں آپ کو پڑھایا سکھایا جاتا ہے اس کا آپ خود اندازہ لگا لیں. 72 بندوں سے لڑنے کے لیے کتنے بندے آئے؟ 22,000 کا لشکر. جیسے جنگ ہوتی ہے ایسے جنگ نہیں ہوئی. میں خود کربلا سے ہو کے آیا ہوں، کربلا معلی. میں جب سے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، میں کربلا نہیں کہتا، میں کربلا معلی کہتا ہوں. میں کربلا مقدس کہتا ہوں. میں نجف نہیں کہتا، میں النجف الاشرف کہتا ہوں. یہ تو آپ سنتے ہیں کہ غازی عباس کے بازو قلم ہوئے. خطیب نے وہ بیان کیا جو کتاب میں لکھا ہے. میں وہ بیان کرتا ہوں جو آنکھوں سے دیکھ کے آیا. میں بھی جب تک گیا نہیں تھا میں بھی یہی سنتا سمجھتا تھا.
کہ پہلے ایک بازو کاٹا گیا، مشکیزہ پانی کا تھا نا، دشمن چاہتا تھا کہ 3 دن کے پیاسے ہیں، ان کے خیمے میں پانی نہ جائے، تو پانی لینے کے لیے گئے تھے، پانی پہ تو پہرے تھے، مشکیزہ بھر لیا تھا۔ ہم یہ بھی سنتے بھی تھے اور سمجھتے بھی یہی تھے کہ انہوں نے ایک بازو کاٹا، پھر دوسرا کاٹ دیا اور پانی نیچے گرا دیا، لیکن ہم نے تو منظر کچھ اور دیکھا ہے۔ آپ مشکیزہ بھر لیا، پانی لے لیا فرات کی نہر سے، یہ نہر فرات، میں اس نہر کے اس مقام کو بھی دیکھ کے آیا ہوں جہاں امام عالی مقام کے بھائی غازی عباس علمدار نے مشکیزہ بھرا تھا، مشکیزہ بھر کے لا رہے تھے۔ یہاں سے جتنا میلاد چوک ہے اتنے فاصلے پہ خیمے سے دور، نہر فرات سے اتنا فاصلہ جتنا میلاد مصطفیٰ چوک سے مرکز اہل سنت جامعہ اسلامیہ رضویہ ہے، اس مسجد تک جتنا سفر، اتنی دور آپ پہنچے، ظالموں نے مشکیزہ چھیننے کی کوشش کی، آپ نے چھیننے نہیں دیا نا، انہوں نے کیا کام کیا، تلوار ماری، بازو کاٹ دیا، بازو کٹ کے نیچے گر گیا۔ آپ نے مشکیزے کا اوپر والا حصہ دانتوں میں لے لیا اور ایک ہاتھ سے اسے سنبھال لیا، کٹے ہوئے بازو سے بھی ایک اس کو سہارا دیا، اور پانی لے کر اتنا آگے چلے گئے، اتنا آگے چلے گئے جیسے یہ نولکھا چوک ہے، اتنا مشکیزہ ایک بازو سے لے کر وہاں پہنچے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، ظالموں نے دوسرا بازو وہاں قلم کر دیا، ایک جگہ دونوں بازو نہیں قلم کیا، دوسرا بازو وہاں قلم کیا۔ انہوں نے کہا دونوں بازو کٹ گئے پھر بھی مشکیزہ نہیں چھوڑ رہا، انہوں نے مشکیزے میں تیر مارے، سارا پانی زمین پہ گر گیا۔ باقاعدہ جنگ تو ہوئی نہیں، میں ذمہ داری سے ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، ظالموں نے سید زادوں کو گھیر لیا، دشمنوں نے غازی عباس علمدار کو گھیرے میں لے لیا۔ جب دوسرا بازو بھی کٹ گیا، پانی بھی زمین پہ بہہ گیا، اور اسی جگہ ظالموں نے غازی عباس کو وہیں گھیرے میں لے کر کے شہید کر دیا۔ اور جہاں غازی عباس کا روزہ مبارک ہے، اسی جگہ پہ آپ کو شہید کیا گیا۔ اسی طرح حضرت امام علی مقام نے 6 مہینے کے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، کوئی لڑائی نہیں کر رہے، کوئی جنگ نہیں کر رہے، ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے۔ کس کو؟ علی اصغر۔ عمر کتنی؟ 6 مہینے۔ ارملہ نامی آدمی تھا، اس بدبخت نے دور سے نشانہ لے کے نا، ٹارگٹ یوں نشانہ باندھا اور حضرت علی اصغر کے حلق کو نشانہ بنا کر تیر چلایا، جو سیدھا آ کر حضرت علی اصغر کے گلے میں اس طرف سے داخل ہوا اور اس طرف سے نکل کر امام حسین کے بازو میں چبھ گیا۔ اب بتاؤ 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور تھا؟ وہ یہ چاہتے تھے، واقعہ کربلا میں یہ ظلم اس لیے ہوا، سید زادوں کو گھیرا گیا، حضور کے خاندان کو گھیرا گیا۔ آج لوگ بک بک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ کہاں تھے؟ صحابی تھے؟ میں نے کہا تسیں ہی آخنا سی، اے آپ تے بچ کے کارا آ گئے، لوگاں دے منڈے مروا چھڈے۔ میں نے کہا ایک مثال میں دیتا ہوں، ایک لیڈر، اس کا بیان میں سنتا ہوں، مجھے سر سے لے کے پاؤں تک حیرانگی ہوتی، کہتے 10.5 شہید ہو گئے، 15.5 شہید ہو گئے۔ میں کہ تو شہید نہیں ہویا، تیرا بچہ شہید نہیں ہویا، تو شہید نہیں ہویا، میں تیرا نائب صدر شہید نہیں ہویا، تیرا سیکٹری شہید، لوگوں نے بال مروائے نہیں، تو پھر آنے 1.5 شہید ہو گئے۔ میں کہ حسین مسسی کا
لاکھوں اور کروڑوں سلام حیدر کرار اسد اللہ الغالب علی کل غالب۔ سیدنا امام حسین پہ صحابہ کو ساتھ آنے ہی نہیں دیا، اور جب سب سے پہلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا ہے، صحابی کو نہیں بھیجا، صحابی کو نہیں بھیجا، چچا زاد بھائی کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ حالات سازگار ہیں، آ جائیے۔ جب گئے تو امام مسلم بھی شہید، چچا زاد بھائی حسین بھی شہید، بچے بھی شہید، خاندان بھی قربان، 72 افراد قربان۔ انہی بدبختوں نے، انہی بد نصیبوں نے کہنا تھا یہ صحابہ نے مروایا حسین نے۔ یہ آخنا سی تاں ہی پہلے گیا سی، کو چال چلیے حسین نے مروا چھڑے صحابیوں نے۔ حسین نے کہا میں قیامت تک ایسی تاریخ رقم کر کے جاؤں گا، ہم نے لوگوں کے بال نہیں مروائے، اپنے بچے قتل کرائے۔ بس اتنی سی بات، بس اتنی سی بات ہے، زبانیں بند کرو۔ حسین اس ہستی کا نام ہے۔ حضور روئے، حسین آئے نا حضور کی گود میں بیٹھے ہنستے۔ ام الفضل حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی حضرت ام فضل، رشتے میں نبی پاک کی سگی چاچی، چچی صاحبہ۔ حضور میں نے ایک خواب دیکھا ہے، حضور میں رات سے وہ خواب دیکھ کے ڈر گئی ہوں، پریشان ہوں۔ اور میں چچی کیا خواب دیکھا ہے؟ حضور خواب یہ دیکھا ہے، میں کیسے بیان کروں، مجھے ہمت نہیں ہو رہی۔ سرکار نے فرمایا نہیں چچی بیان تو کرنا۔ رو کے کہتی ہیں حضور میں پریشان اس لیے ہوں کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ کاٹا گیا ہے۔ او یزید کے طرفداروں، او یزید کے حمایتیوں، سنو کربلا حدیث کی روشنی میں۔ حضور خواب یہ دیکھا ہے آپ جسم کاٹ کر وہ ٹکڑا میری گود میں آیا ہے، ساتھ رونے لگی، دوپٹے سے آنسو پوچھتی حضور میں تے رات دی بڑی پریشان۔ حضور فرمایا چچی صاحبہ یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، تسی ایویں ہی پریشان ہو، ایک خواب بڑا مبارک۔ آنکھیں کھول کے دیکھا، آقا مبارک؟ ہاں۔ فرمایا اس کی تعبیر بتاؤں؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی زہرا کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور جب وہ پیدا ہو کر اٹھا کر تیری گود میں دیا جائے گا۔ وہ جسم کا ٹکڑا جو تو نے دیکھا نا کاٹ کر تجھے دیا گیا ہے، وہ میرا نواسا ہے، زہرا کا لال ہے۔ وہ جب پیدا ہوگا تو اٹھا کر، بچہ پیدا ہونا یا پھوپھی کی گود میں ڈالتے ہیں، چچی کی گود میں، دادی نانی کی گود میں، تمہاری گود میں آئے گا۔ وہ کیا کرتی ہے نانے کی گود میں پھر عورت رکھتی، کہتے اللہ پوترا ہے ہی، مبارک ہوئی۔ اپنے دوترے نو ویکھ، حسین لجپال سن 4 ہجری، ہجرت کے چوتھے سال 5 شعبان کو میرے سخی امام حسین پاک پیدا ہوئے۔ اٹھا کر حضرت ام فضل کی گود میں رکھا گیا، تعبیر پوری ہو گئی۔ انہوں نے اٹھایا حسین پاک کو حضور کے پاس لے آئیں، کہنے لگی اپنے دوترے نو دیکھو۔ انہوں نے اٹھا کر حضور کی گود میں ڈالا۔ اب خواب کی تعبیر دیکھے کیسی پوری ہوئی۔ حضور کی گود میں ڈالا، میرے نبی پاک نے پہلا کام کیا کیا، ان کے دائیں کان میں آذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی۔ کسی کے کان میں مسجد کا امام اذان دیتا ہے، بزرگ اذان دیتا ہے، نیک بندے سے اذان دلواتے ہیں۔ دوستو میرا حسین لجپال وہ ہے جس کے کان میں خود اذان والے نے اذان پڑھی۔
میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں ہوں گڑتی کدے کو دوانی گڑتی کدے کو دوانی ابھی بات مشورے میں تھی، سرکار نے لعاب دہن نکال کر حسین کو چٹایا، جس کو گڑتی میں لعاب رسول ملا، اللہ اکبر۔ حسن پاک کے بارے میں فرمایا لوگوں میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرے۔ یہ محسن اعظم اس لیے کہتا ہوں، اگر ان کی صلح نہ ہوتی تو خون ریزی ہوتی، اس لیے میں علی اعلان کہتا ہوں جس سے امام حسن کی صلح اس کے ساتھ ہماری، جس کی حسن سے صلح اس کی ہماری اس سے صلح، اور جس سے حسین کی جنگ اس سے ہماری جنگ۔ اگر صحیح راستے پہ رہنا اور بچنا ہے نا، یہ کلیہ، یہ فارمولہ دل پہ لکھ لو۔ حسن نے جس سے صلح کی اس سے ہماری بھی، جس بدبخت نے حسین سے جنگ کی اس سے ہماری، یہ ہیں حسنین کریمین۔ عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی کہتے ہیں میں حضرت حسین چھوٹے تھے، میں نے اٹھا کے حضور کی گود میں رکھا، گود میں رکھا تو حضور رونے لگے، اتنا روئے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آنسو زمین پہ گر رہے تھے۔ میں نے آقا خیر ہے اتنا رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ابھی میرے پاس بارش کا فرشتہ آیا ہے، ابھی میرے پاس بارش کا، جب آیا تو حضور امام حسین کے رخسار کو بوسے دے رہے تھے۔ جب وہ آسمان سے بارش کا فرشتہ آیا، حضور نے حسین کے منہ کو دونوں اس طرح پکڑ کر کے اپنا منہ حسین کے منہ پہ رکھا، حضور بوسہ لے رہے تھے۔ بارش کا فرشتہ بولا اے اللہ کے پیارے رسول، آپ کو حسین بہت پیارا لگتا ہے، یہ بہت لاڈلا ہے؟ ہاں، انی احبہ، ہاں بارش کے فرشتے میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا حضور جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا، میں پیغام لے کے آیا ہوں، ان امتک ستقتل ابنہ، حضور میں اللہ کا پیغام کے لے کے آیا ہوں، جو آپ کا محبوب لاڈلا اور پیارا ہے نا حسین، آپ کی امت ستقتل قتل کر دے گی، شہید کر دے گی۔ ذرا غور سے سننا شاکوٹ والو، وہ آسمانی فرشتہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کربلا سننی ہے تو حدیث سے سن، پھر جامع اس سے کھجور والی آنا پڑے گا، حدیث کی روشنی میں سنے گا تجھے لطف بھی آئے گا، کیونکہ قرآن حدیث میں تو شک کوئی نہیں۔ لو جی، نوری فرشتے نے ایک بڑی قیمتی بات کی، حضور ایک تو میں اللہ کا یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ آپ کی امت آپ کے اس پیارے محبوب اور لاڈلے بیٹے کو شہید کرے گی، اور مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ اگر میرے محبوب چاہیں، میرے محبوب اگر، تو اس میدان سے مٹی بھی اٹھا کے میرے محبوب کو دے دے۔ ہائے ہائے، حضور اتنا رو رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، بچنے کی دعا نہیں کرتے، بچنے کی دعا کسی نے نہیں کی۔ امام حسین شیر خوار تھے کہ ان کی شہادت کی خبر عام ہو گئی، عام ہو، ہر کسی کو پتہ تھا حسین شہید ہوں گے،
حضور نے فرمایا ہاں دل کرتا ہے اس جگہ کی مٹی تو لا جہاں میرا بیٹا حسین شہید ہوگا۔ آنے واحد میں فرشتہ کربلا کی مٹی لے کے آ گیا۔ اب سنو، ابھی آسمان پہ بارش کا فرشتہ واپس نہیں گیا، جبریل آ گئے۔ حضور تو پہلے ہی آپ دیدہ تھے۔ میں ان مولویوں کو سے کیا کہوں، ان مولویوں سے کیا کہوں جو ممبروں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں حسین کا ذکر سن کے رونا نہیں چاہیے۔ سن لو حسین کی شہادت کی خبر سن کر سب سے پہلے آپ دیدہ ہونے والے اور آنسو بہانے والے رسول کائنات، معلوم یہ ہوا کہ ذکر حسین، ذکر کربلا سن کر اگر کسی خوش نصیب کی آنکھوں میں محبت حسین کے آنسو آ جائیں، وہ خوش نصیب ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ حضور روئے، جبریل آئے اور آ کر پتہ کیا کہتے ہیں، حضور کہ اس گریہ میں اور اضافہ ہو گیا، حضور اور زیادہ روئے، داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ ام فضل آ گئی، چچی صاحبہ، حضور اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ لو سنو، حضور نے فرمایا چچی صاحبہ آپ نے مجھ سے سوال کیا اتنا کیوں رو رہے ہیں، آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ لو سنو حدیث پاک، حضور نے فرمایا اتانی جبرائیل، ابھی میرے پاس جبریل آیا ہے، فاخبرنی، جبریل نے آ کے مجھے اللہ کا پیغام دیا ہے، خبر دی ہے، ان امتی ستقتل ابنی ھذا بارض یقال لها کربلا۔ فرمایا ابھی جبریل آیا ہے، ابن عساکر میں یہ روایت ہے، رب نے فرمایا اے محبوب آپ کی امت اس بیٹے کو شہید کرے گی، ظلمن شہید کرے گی، اور اس جگہ کا نام کربلا ہوگا، اس جگہ کا نام وَهَذَا تُرْبَةٌ، حضور نے مٹی پکڑ کر ام سلمہ کو دکھائی، فرمایا عرش والے رب نے فرشتے کے ذریعے کربلا کی خاک، کربلا کی خاک، خاک کربلا فرشتے کے ذریعے مجھے بھیجی ہے، یہ ہے وہ مٹی اس میدان کی جہاں میرا حسین شہید ہوگا۔ حضور نے اطلاع بھی دی، دعا فرمائی نبی پاک نے، بچنے کی دعا نہیں کی، نوٹ کر لو، دعا ایک ہی کی، اللہم آت الحسین صبرم واجرا، یا اللہ جب میرا حسین گردن کٹ رہی ہو، جام شہادت نوش کر رہا ہو، ان نازک ترین لمحات میں میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا۔ شاہد والوں بتاؤ، ریگزارے کربلا میں 22,000 کے مقابلے میں 72 نفوس قدسیہ کو گھیرے میں لے کر ایک ایک کو گھیرا گیا، گھیر کر تلواروں سے، نیزوں سے، تیروں سے شلبی کر کے شہید کیا گیا۔ تیرے گھر سے ایک جنازہ اٹھے محلے میں کہرام مچ جاتا ہے، او یزید کے طرفداروں، یہاں تو 72 جنازے اٹھے تھے اور اٹھانے والا اکیلا حسین، 72 لاشیں، 72 جنازے اٹھانے والا اکیلا ثقیل اجبال حسین پاک۔ جیسا صبر حسین نے کیا، نہ آج تک کوئی ایسا صبر کر سکا، نہ قیامت تک کر سکے گا۔
حسین تیرے صبر کو سلام، تیری آل اولاد پر لاکھوں کروڑوں سلام۔ یارو ایک مصیبت ہو تو میں اس کی بات کروں، ہمارے تو کان پک گئے سن سن کے، مجبور ہو کے جواب دیتے ہیں۔ کل ہی مجھے ایک جس کے بخت سڑ جائیں، نصیب سڑ جائیں، وہ ایسی بک بک کرتا ہے، بک بک کرتا ہے، مجھے کہتا ہے جی حضرت حسین عطا کریں۔ ہاں مینوں آندا تسی جدو جمعہ پڑھاندے ہو تو امام حسین، اس نے معاذ اللہ تمسخر کے انداز، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ایتھے بھی آکھیا کرو حضرت حسین۔ میں کہ واہ بھائی واہ، جڑا سارے محلے دی صدقے دیاں سیریاں کھا جائے، مسیح دا چندہ کھا جائے، انہوں آنا ساڑھے امام صاحب۔ آپ حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں جھوٹی بات نہیں کر رہا۔ مسجد امام نو کی آندے نکاح دا معاملہ آوے کی کہندے ہو ساڑھے امام صاحب، ساڑھی بولی ہندی الٹریٹ ان پڑھ لو، یہ ساڑھے امام صاحب نے مسجد ہے۔ تیری مسجد کا نماز پڑھانے والا 5 وقت کا مولوی وہ امام ہے وہ، اور حسین کو جب امام کہیں تو تیرے پیٹ میں مروڑ اٹھتا نہیں جی حضرت حسین۔ میں نے کہا جب تک جسم میں جان ہے، جب تک جسم میں جان ہے، ہم للکار کے کہتے ہیں کہ سقی لجپال امام حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، شاہ حسین بادشاہ حسین۔ لو جی ایک باری کلیجہ ٹھار دیو، شاہ بھی حسین ہے، پوچھئے آپ کو شاہ بھی، بادشاہ بھی، شاہ بھی، بادشاہ بھی، شاہ حسین، بادشاہ حسین۔ یہ خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری میں آگے ایجے کھجور علی بسیطانے دا عقیدہ، شاہ بھی حسین، شاہ بھی، بادشاہ بھی، کون حسین؟ ان کا حسین، 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 سب کا حسین، سب کا۔ کسی ایک فرقے مسلک کا حسین نہیں، میں نہیں مانتا، نہیں مانتا، جرم دے کر لے۔ میں کسی حسین کسی فرقے کا نہیں، حسین سب کا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین رب کا، حسین رسول کا، حسین فاطمہ کا، حسین علی کا، حسین سب کا، حسین بادشاہ بھی، بازو لہرا کے آپ کو شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین، آپ کو شاہ بھی، بادشاہ بھی، شاہ بھی، بادشاہ بھی۔ جیڑی گل تساں مسجد کمیٹی نو آخری میں وہ پہلی تو دستا، تساں آخنا سیٹھ صاحب ویکھیا جی، پھر حاجی صاحب ویکھیا جی اج مولوی تہاڈا 20 منٹ اتے لے گیا، یہ دا کو بندوبست کرو، کوئی پابندی لاؤ، میٹنگ بلاؤ۔ تو جی 20 منٹ کیوں لے آنے؟ میں گڈی چ اتریا نا، ڈاکٹر مشتاق صاحب ایک بابا جی آئے میرے کان میں آدھے نا میں پنڈوں آیا، میں تو تسی میں نے پوچھا نہیں کیوں آیا، میں کہا چلو دسو کہ میں آندا ہے آج 10ویں ماروں تو پہلا جمعہ ہے، میں حسین پاک دے ذکر نو سننا آیا۔ دیہاتی بندہ سی میں آندا کوئی چوندیاں گلاں سناؤ حسین پاک، کوئی چوندیاں چنگیاں سوہنیاں گلاں۔ میں کہ کدیاں گلاں سننیاں نہیں؟
آدھا حسین پاک دیاں، مینوں آدھا لجپال سخیاں دا سخی، وہ جڑا مسیت نو 1000 روپیہ دے آندے وہ بڑا سخی ہے، ساڈی مسیتی کولر لوایا ہے، قالین وچھائے سخی ہے، میں کہ سخیاں دا سخی ہو جنہیں 18 سالہ دا جوان پتر بھی کھوا دیتا، 6 مہینے دا اثر بھی دیتا، اے نبی دا کرانہ ہو جڑا سخیاں دا بھی سخی ہے۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی، تو سنی نہیں شہادت ہے جو تینوں کی پتا ہوئے شہادت کی، تو کربلا ذاکراں کوڑو سنی، تو کربلا ذاکراں کوڑو سمجھی، حضور دے کسے عاشق کوڑو سن، تینوں پتہ لگے کربلا ہے کیے جڑا اپنی اکھی ویکھ کے آئے۔ زین العابدین جڑے سنگل مارے سن، پیر فدا شاہ صاحب اتنے بے ہوش ہو گئے، مینوں آندے نے رضوی صاحب اس ظالمہ نے کربلا وچ اے بیڑیاں پائیاں سن زین العابدین، اے سنگل مارے سن زین العابدین، وہ مجھاں وہ سنگل نہیں پائے جاندے، ایڈے ایڈے موٹے سنگل جڑے رسول اللہ دے انہاں شہزادے نے پیراں بھی سنگل مارے، بیڑیاں پائیاں، قصور کی سی نانے تے دین دا نام لیندے سن۔ قتل حسین، دنیا میں کوئی یزید ہے، کوئی کسے محلے میں یزید ہوا ہے میں نے دسیا جی، لیکن میں وہ خانہ ایکو گلی بچ، میرے جمعے تو بعد میں تین لے جاؤں گا، میں ممبر تے میں بڑک نہیں ماری، شہر دی ایک گلی ایسی ہے اتنے جڑا نکر تے کارے وہ دا نام ہے مظہر حسین، وہ دا نام ہے سامنے جڑا رہندا وہ دا نام ہے فرید حسین، وہ جڑا سنٹر بھی سے کارے وہ دا نام ہے نواب حسین، وہ جڑا اگلا کارے وہ دا نام ہے غلام حسین، محمد حسین، کار کار گلی گلی حسین حسین لبے گا، یزید دا تے نام و نشان ہی مٹ گیا، یزید تھا، یزید حسین حسین ہے، گواہ رب کا قرآن ہے، وَلَا تَقُولُوا لَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، شہید زندہ، حسین شہیدوں کا سردار، نواسہ سید الابرار، امام عرش مقام، جنتی جوانہ دا سردار، فاطمہ الزہرا دا لال، علی دا نور نظر، نواسہ سید الابرار، وآخر دعوانا